جنت کنیز بن کے مدینے رہ گئی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ آج کا پروگرام جس کے روح رواں حافظ مقیم صاحب ہیں، عظمت اولیاء کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ اولیاء اللہ کے سلسلے میں بات ہوگی۔ ہمارے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی طارق صاحب تشریف فرما ہے، ان کا بھی بیان ہونا ہے، اور اس کے بعد مولانا ہاشم گدیانوی صاحب کا بھی بیان ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی صاحب کے ہاتھوں سے اس جھنڈے کی پرچم کشائی ہوئی ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے اہل سنت والجماعت کے علماء، خاص کر اہل سنت والجماعت میں خاص یہ لفظ لگا رہا ہوں کہ جو علماء دیوبند کہلاتے ہیں، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوتی۔ آپ کو اس جھنڈے کی حقیقت نہیں پتہ ہے، پہلے تو اس پہ بات ہو جائے۔ اگر یہ ذہن میں ہے کہ یہ جمعیت کا جھنڈا ہے تو بھی غلط ہے۔ ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ جمعیت کا جھنڈا نہیں ہے۔ اصل میں یہ جھنڈا، اس کا جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں نا، سفید پٹی کالی پٹی، ویسے تو آپ کے یہاں جو لگے ہوئے ہیں اس میں دو پٹیاں، 3 پٹی 5 پٹی ہے۔ کتنی پٹیاں؟ 5 پٹی ہے، 5 پٹی ہے۔ ویسے تو 7 پٹیوں کا ہے اصولی اعتبار سے۔ یہ جب پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے جب مکہ فتح کیا ہے، تو اس وقت جو فتح کرنے والے ہوتے ہیں، آج بھی دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں اور جو آدمی فتح کرتا ہے تو وہ اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اور آپ کے ساتھیوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو بات آئی کہ جھنڈا کون سا لگایا جائے۔ تو میرے بھائی، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں، ان کا دوپٹہ تھا جس میں اسی طرح کی دھاریاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا جھنڈا بنایا۔ پھر اسی جھنڈے کے تحت بہت ساری جنگیں مسلمانوں نے، اہل ایمان نے جیتی۔ اور اس کے علاوہ اس پہ میں بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس میں ایک رنگ سفید ہے اور ایک رنگ ہے کالا۔
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے فرائض بنائے ہیں، ان میں سے ایک فریضہ جہاد کا ہے۔ یہ لفظ آج کے موجودہ زمانے میں میڈیا نے اور یہودیوں نے اور اسی طرح دنیا کی تمام اسلام دشمنوں کی طاقتوں نے اس لفظ کو بدنام کر دیا ہے، اور ایک مخصوص قسم کی ذہنیت اور مخصوص قسم کے لوگوں کو یہ لفظ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جہاد ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے، ایک جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اس کا اپنا وقت ہے، اپنا ٹائم ہے، اس کے اپنے اسباب ہیں۔ جس طرح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کی اذان ہوتی ہے، پھر اسی ٹائم پر اس وقت رہتے رہتے اس کی جماعت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اور آنے والے قیامت تک کے ہر ایک مسلمان پر جہاد کو فرض کر رکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جہاد چلتا رہے گا۔ جہاد کہتے کس کو ہیں؟ یہ ایک بڑی بات ہے۔ جہاد کہتے ہیں انسان برے کاموں میں اگر مبتلا ہو تو ان تمام برائیوں سے انسان کو بچا دے۔ دنیا میں سب سے بڑی برائی انسان کے اندر کفر کی پائی جاتی ہے، شرک کی پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کو ختم کر دینا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا پورا نچوڑ آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کبھی اپنی فوج اپنے مسلمانوں سے کسی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ جب لوگوں نے تنگ کر دیا، لوگوں نے حملہ کیا، لوگوں نے آپ کا جینا محال کر دیا، تو یہ تو ہمارا ملک کا آئین کہتا ہے، دستور کہتا ہے کہ جب تمہیں اپنی جان پر خطرہ ہو تو قانون اپنے ہاتھ میں لو۔ جب لوگوں کو اپنی عزت کا خطرہ ہو تو ہتک عزت کا مقدمہ کر سکتا ہے، اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ اپنا قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے، اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، بات وہی ہے جو آج ہماری سوسائٹی میں لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا نام الگ ہو جاتا ہے۔ اگر اس پر لیبل اسلام کا لگ جاتا ہے تو اسلام کے دشمن لے کر کے اس کو اڑ جاتے ہیں، نہیں یہ تو الگ چیز ہے، یہ تو نفرت کی چیز ہے، یہ تو لوگوں کا خون بہلانا اور خون بہانا سکھاتی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ لوگوں پر ظلم سکھاتی ہے، لوگوں پر طرح طرح کے معاملات سکھلاتی ہے۔ میرے عزیزو، بحث کی بات نہیں ہے، لیکن اشارے کے طور پہ کہتا ہوں، اگر مسلمان اتنا بڑا ظالم ہوتا تو مسلمانوں سے زیادہ ہم اپنی تاریخ کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ جب سے ہم نے شعور ہم نے حاصل کیا ہے اور ہم کچھ سمجھدار ہوئے، ہمیں پتا چلا کہ عراق میں صدام حسین کے نام سے لوگ گئے اور جانے کے بعد وہاں لاکھوں انسانوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اگر وہاں سے نکلے پھر لیبیا گئے، لیبیا کو جلا کر کے راکھ کر دیا، پھر شام گئے، شام کو جلا کر کے راکھ کر دیا، بچوں کو نہیں چھوڑا، جوانوں کو نہیں چھوڑا، ماؤں کو نہیں چھوڑا، کھیت کھلیان تباہ کر دیے۔ اور اس سے بڑھ کر کے کیا کہہ سکتا ہوں، شام کو پورے ملک کے ایک ایک شہر کے ساری بلڈنگیں تباہ کر دی، وہاں کوئی انسان رہنے کے کوئی ایک مقام تک باقی نہیں بچا، اور وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو یہ کہلاتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم امن پسند ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جب کہتا ہے کہ جس سے لڑائی ہے اس سے لڑو، تم ضعیفوں پر، کمزوروں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، کسی کی بلڈنگ پر، کسی کی جائیداد پر کسی طرح کی غلط نگاہ تک نہ ڈالنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ میرے بھائی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو طریقہ اور جو امتیاز ہمیں دیا تھا، اسی جھنڈے کے تحت جب اس ملک کے اندر جب انگریز آئے اور انہوں نے اسلامی تخت و تاج کو اور مسلمانوں کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا اور اسلامی حکومت کو کسی قابل نہیں چھوڑا، اور یہاں کے بادشاہوں کو، یہاں کے بڑے بڑے خاندان اور تمام سارے وہ خاندان جو انتہائی قابل لوگ تھے ان کے خاندانوں کو تباہ کر دیا، مدارس پر بلڈوزر چلا دیے، مساجد کو گرا دیا، اور تمام ہمارے برادران وطن ان کے ساتھ نفرت کا ہر وہ معاملہ کیا جو انسانیت کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ہمارے اکابرین نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا، اس ملک میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی کھاتے ہیں، اس ملک کی زمین پر چلتے ہیں، اس ملک کے ہر ایک ایک حصے میں ہمارا خون ہے، ہماری قربانیاں موجود ہیں، ہم نے اس ملک کے پلکوں کو سنوارا ہے، یہاں کی فضا کو ہموار کیا ہے، یہاں کی ہر ترقی کو ہم نے اپنی ترقی سمجھی ہے۔ اس لیے اگر یہ ظالم لوگ ہمارے یہاں ملک میں رہنے والوں پر ظلم کرتے ہیں تو مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں۔ تو میرے عزیزوں، میری اور آپ کی وہ تاریخ جو جمعیت کے نام سے منسوب ہے کہ ہمارے اکابرین نے اسی جھنڈے کے تحت، یہ جھنڈا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی جھنڈے کے تحت اس ملک کے اندر انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ پھر دیکھا دنیا نے، تاریخ بتانے والے اور تاریخ سننے والے ہم سے سنیں، ہم بتلائیں گے۔ اگر جمعیت علماء کے اس پرسن کی تاریخ کو نہ بتلایا جائے تو ملک ہندوستان کی تاریخ آزادی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اس ملک کے اندر اپنے اس جھنڈے کے تحت، ہم نے اس ملک کے اندر اپنے اکابرین کی، اپنے بڑوں کی، اپنے نوجوانوں کے، اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں، ان کا خون بہا ہے، اور اس ملک کے کسی حصے میں کوئی جگہ ایسی بچی نہیں ہے جہاں پر اس ملک کے رہنے والے ہمارے علماء نے اور اہل ایمان نے اپنی قربانیاں نہ دی۔ زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کے اسی محلے کے، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، بڑے لوگوں کو یاد ہوگا، اسی محلے میں حضرت مولانا ابو الوفا عارف شاہ جہاں پوری کے نام سے بڑے عالم مشہور ہیں، بعد میں شاہ جہاں پور چلے گئے۔ اسی جمعیت کے جھنڈے کے تحت انہوں نے پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف محاذ بنایا تھا۔ اسی محلے کے اندر حکیم سعید الحسن عثمانی، جن کی مزار رکنیہ کے اندر موجود ہے، اسی جھنڈے کے تحت ہمارے اکابرین کی ایک بڑی جماعت ہمارے اسی لہر پور سے نکل کر کے انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر کے ہمیشہ آزادی کی نعرے دیے، اور انہوں نے انگریزوں سے ٹکرا کر کے اس جھنڈے کو بلند کیا۔ اور اس جھنڈے کے اندر جو سفیدی ہے، یہ سفیدی اس بات کی علامت ہے کہ ہم امن والے بھی ہیں، لیکن جب ہماری امن میں کوئی رخنہ ڈالتا ہے تو یہ سیاہی اس بات کی علامت ہے جب تم ظلم کرو گے یا کسی قوم کو تباہ کرنے کی کوشش کرو گے یا کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرو گے یا کسی کو غلام بناؤ گے تو ہم اس سفید اور سیاہی کو ایک ساتھ لے کر کے آئیں گے اور تم سے کھڑے ہو کر کے مقابلہ کریں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں، جو نڈر ہوتے ہیں، ان کے سروں پر سفید پگڑی کے بجائے کالی پگڑی ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائی، اس رنگ کی بات تو کرو تو میں 1 گھنٹے تک نکل جاؤں گا اسی میں، لیکن مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ جو موضوع دیا گیا ہے، میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف جمعیت کا جھنڈا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جب مکہ فتح ہوا تھا تو یہ جھنڈا اس جگہ لگا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جس جھنڈے کی نسبت رسول اللہ سے ہوگی وہ جھنڈا ہمارا ہوگا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کوئی لال لگا لے، کوئی ہرا لگا لے، کوئی گلابی لگا لے، اس میں روضے اقدس بنا لے، میرے عزیزوں پھر اس ہرے کی اور گلابی کی
یا سفید لگا لے، اگر اس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے وہ جھنڈا ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شوق کے طور پر آدمی لگا سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ ہرا رنگ ہے، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ سے ملتا ہے، تو میرے بھائی تو پھر اگر یہ ہرا رنگ نسبت آپ ادھر جوڑتے ہیں تو صرف روزے تک جاتی ہے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود یہ جھنڈا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ میں وہ لوں جو روزے رسول سے لگتا ہے، جس کا رنگ روزے رسول سے ملتا ہے، یا وہ اختیار کرو جس کو رسول اللہ نے اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ پھر صحابہ کرام ہی نے نہیں بلکہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور اس ملک کے ہندوستان کے تحفظ اور اس ملک کے ہندوستان کے کونے کونے تک اس جھنڈے کو بلند کیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی جھنڈے کی؟ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ بھی کوئی پارٹی ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسا مت کہیے گا، یہ ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے، ان کا جھنڈا ہے، یہ ہمارے ان کی جماعت کا جھنڈا ہے جنہوں نے مکے کو فتح کیا تھا، یہ حضرت عمر فاروق کا جھنڈا ہے، یہ صدیق اکبر کا جھنڈا ہے، یہ علی المرتضیٰ کا جھنڈا ہے، یہ عثمان غنی کا جھنڈا ہے۔ جو میرے نبی کا جھنڈا ہوگا، میرے نبی کے اصحاب کا جھنڈا ہوگا، وہ میرا اور آپ سب کا ہوگا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو آج سے انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں یہی جھنڈا لگائیں گے۔ یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے، پڑھا نہیں تھا قاری صاحب نے؟ یہی تھا فتح مکہ اپنے رسول اللہ کا جھنڈا۔ تو اس لیے میرے بھائی بات آ گئی تو میں نے کہا سمجھانے کے طور پر یہ دو چار باتیں بتلا دوں۔ آگے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، اولیاء اللہ کے سلسلے میں ان کی پہچان یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ جب اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتلائی کہ جب تم انہیں دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اس کا آسان سا مطلب یہ سمجھ لو، اگر مقیم کو میں دیکھوں تو ان کا جو بہت خاص دوست ہوگا تو وہ یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے ساتھ میں کوئی رہتا ہے، اگر اسے آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹک آپ کے دماغ میں میرے ساتھ میں رہنے والے کو آپ دیکھیں گے تو میری بھی یاد آئے گی، یہ ان کے دوست۔ اللہ کے ولیوں کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ، انہیں دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ کوئی مومن بندہ ہمارا ولی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی ولی بن جاتا ہے۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی طرف ولی کی نسبت ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کے اچھے برے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی غلط چیز کی طرف نگاہ اٹھانے کے سلسلے میں اگر نگاہ اٹھانا بھی چاہتا ہے، لیکن اللہ کا خوف اس کے اوپر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ اپنی نگاہ ادھر نہیں اٹھاتا۔ اگر اس کا ہاتھ کسی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، کسی گناہ کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی صحبت کے بارے میں اور ان کے ساتھ کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے اولیاء اللہ معصوم تو نہیں ہوتے، جس طرح انبیاء ہوتے ہیں، جس طرح رسول ہوتے ہیں، جس طرح فرشتے ہوتے ہیں، کہ ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، لیکن انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے بعد جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ معصوم تو نہیں ہوتے، لیکن وہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی محفوظ ہوتے ہیں
کہ گناہ کی طرف آنکھ اٹھنے والی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں خوف ڈال دیتے ہیں اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھنا چاہتا ہے چوری کی طرف، زبان نکلنا چاہتی ہے گناہوں کی طرف، جھوٹ کی طرف، غیبت کی طرف، لیکن زبان رک جاتی ہے کیونکہ اللہ کی اسے ہر وقت یاد رہتی ہے، اللہ اس کے ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے بتلایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے تو تم کیا کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ اور ظاہر بات ہے ولی وہی ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے۔ اور جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سنت پر چلتا ہو نہ نبی کی شریعت پر چلتا ہو، جب اس سے بات کی جائے کہ آپ کے پیر جی نماز کہاں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مکے اور مدینے میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً وہ جھوٹا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطانی حرکت کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت جب وہ عین جنگ کے حالت میں ہوتے ہیں اور سب بنی ہوئی ہے دشمنوں کی اور وہ کھڑی ہوئی لڑ رہی ہے، اور رسول اللہ نے تعلیم یہ دی ہے کہ ایک سب کھڑی ہوگی اور لڑے گی، اور ایک سب کھڑی ہو کر کے نماز پڑھے گی، ایک سب جا کر کے ان کے سامنے مقابلہ کرے گی۔ جب رسول اللہ نے امت تک کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ جب عین اس وقت حالات ہوں، جب جان کا خطرہ ہو اور دشمن سامنے مقابل ہو، تلواریں چل رہی ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، اس وقت میں نماز کا اگر وقت آ جائے تو ایک صف لڑے گی، ایک صف نماز پڑھے گی۔ آج 1400 سال کے بعد ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں ہماری جہالت، ہماری سدھاپے پن کی وجہ سے لوگوں کے سامنے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مکے اور مدینے میں جا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں اور بڑی بڑی جنگوں کے اندر موجود ہیں، اور تمام صحابہ کرام اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ میں اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم سب آنکھیں بند کر لو، چلو مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہیں کھڑے رہو گے اور یہیں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی، جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر کے آخر تک جن کے رکوع کی تعریف کی ہے، جن کے سجدوں کی تعریف کی ہے، جن کے عبادات کی تعریف کی ہے، جن کے زہد و ورع کی تعریف کی ہے، جن کے تقوی کی تعریف کی ہے، جن کے رات کے اٹھنے کی تعریف کی ہے، جن کے دن میں چلنے کی تعریف کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو گھوڑے پہ بھی سوار ہو جائے تو رب کا قرآن کہے وَالْعَادِيَاتُ ضَبْحًا، رب تعالیٰ ان کے گھوڑوں کے کھروں کی قسم کھاتا ہو، ان کے گھوڑوں کی سموں کی قسم کھاتا ہو۔ میرے بھائی آپ اتنے بزرگ لوگ اور اتنے بڑے لوگ اور نبی کے ساتھ میں رہنے والے لوگ، وہ کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ ہم آنکھ بند کرتے ہیں اور مدینے میں جا کر کے نماز پڑھ لیتے۔ انہوں نے زندگی کے کسی لمحے میں نماز نہیں چھوڑی، کسی بھی حالت میں، کوئی بھی حالت ہو نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بابا ہمارے جو ہیں وہ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقط احیانی، ایک روایت یہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص میری
اتباع کرے گا فقط احبنی، اور جو شخص میری اتباع کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت جنت کے اندر میرے ساتھ شامل ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کا ولی وہ ہوگا جو رسول اللہ کی اتباع کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ کی شریعت کو مانے گا، اللہ کی شریعت پر چلنے والا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو نہ نبی کی سنت کو اپناتا ہے نہ اللہ کی شریعت کو اپناتا ہے، وہ اگر آپ کو آسمان میں اڑتا ہوا بھی مل جائے تب بھی یقین مت کریے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جادوگر ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی شعلہ بازی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو اپنے قابو میں کر کے اس سے یہ حرکات کر رہا ہو، اور اس طرح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں عورت ہے، اس کے اوپر سواری آ جاتی ہے کیا سواری؟ آج تک معمہ حل نہیں ہوا سواری کون سی۔ گھوڑا آتا ہے، گھوڑی آتی ہے، گدھا آتا ہے، گدھی آتی ہے، کون سی سواری آتی ہے؟ ذرا تفصیل پوچھو تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں سواری کون سی ہوتی۔ ہمارے گھر کا بھیدی بن جاتا ہے، ہمارے گھر کا راز بتلا دیتا ہے، ہمارے گھر میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بتلا دیتا ہے۔ واہ بھائی واہ! شیطان تو رسول اللہ سے پہلے لوگوں کے پاس جایا کرتا تھا، اس کے چیلے جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آسمان میں آج یہ فیصلہ ہوا، بتایا کرتے تھے نا۔ تو شیطان کل بھی تھے، آج بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر شیطان آیا ہو، سواری تو مشکل ہے۔ سواری اگر آتی تو انسان کی جسم میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ گھوڑا اس کے اوپر سوار ہو جائے اور وہ زندہ بچے۔ شیطان تو ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح اتنی بری بری حرکتیں اجی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہو۔ یہی گرکھیت بازار ہے، گواہ ہے ایک بازار، اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ اللہ سے توبہ کریں۔ جن لوگوں نے بھی کیا ہے، پانی والے بابا آ گئے، 2-3 بسیں مجاشا سے گرکھیت سے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی وہاں پہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا ہو کہ ڈائریکٹلی فرشتوں کی وہاں برسات ہو رہی ہو اور جو آئے اس کی مراد پوری ہو جائے۔ پانی لے کر کے آ رہے ہیں بابا جی کے یہاں سے۔ ارے لوگوں نے تو یہاں تک کر لیا کہ وہاں جو پانی گرتا تھا، جب پانی نہیں ملا تو وہاں کے اوپر جو کائی جمی ہوئی تھی اسے بھی کورج کے لائے۔ اچھا ایمانداری سے بتانا مسلمانوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے پاس کوئی اسی طرح سے کوئی آدمی جو جادو کرنے والا ہو وہ آ جائے اور آنے کے بعد اسی طرح کی حرکتیں کریں اور وہ پھر 4 دن کے بعد آپ سے کہے کہ جی اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ میرے پاس کتنی قوت اور طاقت ہے، اب ایسا کرو اپنے دین کو چھوڑ دو ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو جس طرح کی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ جاتے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہے کہ اس میں کچھ لوگ مسلمان باقی بچیں گے، ورنہ اکثر لوگ اپنے ایمان کو دھو کے چلے جائیں گے تو مسلمان بن کر کے واپس آئیں گے تو ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، پہلے نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ولی کی بات کر کر کے لوگوں نے نقلی مارکیٹ میں مال اتار رکھا ہے، جب تک آپ اصلی اور نقلی مال کے بارے میں پہچان رکھنے والے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ آپ کو پتا ہو کہ یہ نقلی مال ہو، معلوم ہو کہ یہ نقلی مال ہے، اور پھر بھی اگر آپ خریدتے ہیں تو دنیا کہے گی اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اصلی مال کون ہے؟ اصلی مال تو وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔
اور یہاں تو دیکھو صبح نیچے سے اوپر تک وہ عجیب عجیب غریب کپڑے پہنتے ہیں، کبھی وہ نیلے ہیں، کبھی کالے ہیں، کبھی کسی انداز کے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج تک ایسا لباس ہی استعمال نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ سفید کپڑا استعمال کیا کرو، وہ تمہارے لیے دعائے نعمت اور رحمت کرتا ہے۔ ارے جس کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کی طرح نہ ہو تو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پیروں میں جو جوتے استعمال کیے، جو چپل استعمال کیے، وہ چمڑے کے استعمال کیے، 2 تسمے والا استعمال کیا۔ اور یہاں دیکھو لوگوں کو تو کھڑاؤں پہنے گھوم رہے ہیں لکڑی کا، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ولی اللہ، ولی وہ ہے جس کے جوتے، جس کے چپل، جس کے سر کے بال، جس کا لباس، جس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک وقت، زندگی کا ایک ایک شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ملتا ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کام کرتا۔ تو اس لیے یہ دماغ میں رکھیے، ولیوں کے دروازے سے لوگوں نے شرک کے سارے کام شروع کر دیے ہیں۔ لوگ ولیوں کا سہارا لے کر کے اپنے ایمان کو بیچ کے چلے آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اولیاء اللہ کہتے کس کو ہیں یہ تو آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ذرا 2-4 باتیں میں اولیاء اللہ کی بتلا دوں۔ حضرت مجاہ شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ ارے آپ تو جانتے ہوں گے، لہر پور کے لوگ ہیں، جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں لہر پور میں اللہ کا شکر ہے بزرگوں کی بڑی بہتات ہے، لیکن زندہ نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی صاف رکھیے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا، کیا اولیاء اللہ اپنی مداروں میں زندہ ہیں یا نہیں؟ قرآن نے ایک فیصلہ کیا ہے، زندہ کون ہوگا؟ شہید۔ کون؟ شہید۔ اگر کوئی اللہ کا ولی شہید ہو جاتا ہے تو جو قرآن اور حدیث بتلاتی ہے اس کے مطابق تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی شہید نہیں ہوا ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں لے سکتے کہ جی ہاں یہ زندہ ہے، پہلے نمبر پر۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں جب آتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اللہ کا رشتہ جوڑ دیں۔ بھائی دوست تو اپنے دوست کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ کا ولی اس کا حق کیا ہے؟ وہ کس کا ولی ہے، کس کا دوست ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کا دوست کیا کرے گا؟ اللہ والے کام کرے گا نا، اللہ والے کام کرے گا۔ جب اللہ والے کام کرے گا تو اللہ کا حق ادا کرے گا کہ نہیں؟ اللہ کی دوستی کا حق ادا کرے گا کہ نہیں؟ جب اللہ کے دوستی کا حق ادا کرے گا تو ظاہر بات ہے اس میں ساری وہ باتیں ہوں گی جو اللہ پسند کرتا ہے وہ بندوں کو بتلائے گا، اور جو چیزیں ناپسند کرتا ہے اللہ وہ بندوں کو بتلائے گا، اسے بچائے گا کہ نہیں بچائے گا۔ اب اگر کوئی ایسا ولی ہو جو مار دے، کیا؟ ارے وہ ہمارے نوجوان تو جانتے ہوں گے، بوڑھے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، چلم میں بھر کے کیا پیتے ہیں؟ ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، اولیاء اللہ کے مزاروں پر ایسی بڑی تعداد موجود ہے۔ اب معاف کرے اللہ، کبھی ایسے حالات نہ ہوں، ورنہ سب سے زیادہ کاروبار ایسی ہی جگہوں پر یہ چل رہا ہے۔ اچھا سچ بتاؤ، جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ بتائیے، ہم سے بڑے آپ فتویٰ دینے والے ہیں اس وقت،
ہم سب کو اختیار کر دیتے ہیں کہ جو آدمی چرس پیتا ہو، گانجا پیتا ہو اور لٹے رکھے ان کی طرح جس طرح سادھو رکھتے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی؟ او بھائی میرے، ایک تسبیح تو چھوڑو، ہم تو تسبیح اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کا ذکر ہو۔ بھائی تسبیح کا جہاں تک مسئلہ ہے تو تسبیح کے سلسلے میں خوب اچھی طرح دھیان رکھ لیجئے، یہ تسبیح نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی فرض۔ ایک تسبیح کو گننے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کتنی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ 100 والی تسبیح ہے، 1000 تسبیح ہے، 5000 تسبیح ہے، اور ان لوگوں نے تو 1,00,000 تصویریں اپنے گردن میں ڈال لی۔ بابا سے پوچھو یہ کس صبح سے شام تک آپ کس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ شاید کہ آپ ان کی تسبیحات کو جو گلے میں پڑی رہتی ہیں، پیلی نیلی اجلی، ان کو اگر ٹٹول کے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ 10 سال سے نہائے تک نہیں ہوں گے ایسے اللہ کے ولی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے یحب النظافہ، جو پاکی کو پسند کرتا ہے، جو اہل ایمان کے سلسلے میں کہتا ہے وہ یحب المتطہرین، جو خوب پاکی حاصل کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے ولی وہ ہوں گے جو صاف ستھرے رہتے ہیں۔ یہ گندے کچلے لوگ جو مہینوں تک نہاتے نہیں، جن کے پاس سے گزر جاؤ تو بدبو آتی ہے، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں حضرت مجاہ شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے ایک پیر کی بات بتلاتا ہوں۔ ایک پیر جانتے ہیں؟ ارے نہ ہو تو حافظ مقیم صاحب سے بیعت کر لینا، سمجھ جانا کہ پیر کس کو کہتے ہیں۔ نہیں جانتے پیر؟ ارے بھائی پیر کا مطلب ہوتا ہے اپنا شیخ بزرگ۔ ہوتا کیا ہے، بیعت کہتے کس کو؟ یہ بھی ایک معمہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیعت کرنا یہ سب ایسے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ۔ اللہ تسرفو کہ تم اسراف نہیں کرو گے، اللہ تسرقو تم چوری نہیں کرو گے، اللہ تزنو تم زنا نہیں کرو گے، تم شرک نہیں کرو گے۔ اسی بات پر تو بیعت ہوتی ہے۔ ہم نے کسی کو اپنے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا اپنا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ یہاں پہ ڈاکٹر کیا اوپر کھیت کے سامنے ہیں، کسی کو معلوم ہے ڈاکٹر رفیق کے مرید ہیں کہ نہیں؟ کاہے میں؟ دوا لینے میں نا اطمینان ہے آپ کو کہ یہ دوا لکھیں گے تو بالکل درست ہوگی، ہمارے جو بیماری ہے اس میں فائدہ کرے گی، یہی تو ہے۔ تو ڈاکٹر رفیق صاحب نے کبھی کہا کہ ہم اللہ میاں ہیں؟ کہا ہے انہوں نے؟ کوئی ڈاکٹر کہے گا؟ آخری وقت میں ہندو ڈاکٹر بھی، غیر مسلم ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اپنے بھگوان سے پرارتھنا کرو، بس تھوڑا ٹائم بچا۔ ارے کہتے کہ نہیں کہتے؟ جو کر سکو کر لو، یہی تو کہتے ہیں۔ مطلب دنیا کے کوئی بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، آخر میں جا کر کے وہی کہتے ہیں بھائی ایسا کرو، اللہ میاں سے تعلق کر لو، ہمیں جو کچھ کرنا تھا کر لیا، شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر اوم پرکاش کے لڑکے ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس پتہ نہیں کتنے مرید آ رہے، محلے میں آپ کے تمام ڈاکٹر آس پاس میں، اب تو ماشاءاللہ ڈاکٹروں کی لائن بھی ہے۔ تو میرے بھائی اب مجھے بتاؤ کہ جب ہمارا فیملی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ اپنے جسم کی بیماری کے لیے ہم اپنے ایک ڈاکٹر کو طے کر سکتے ہیں، ہمارے دل کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کاہے کی؟ کینہ، بغض۔ جب اندر کے حالات گڑبڑ ہوتے ہیں تبھی انسان باہر سے حملہ کرتا ہے۔ دل بگڑتا ہے تب اس کا ہاتھ غلط چلتا، تب اس کے پیر غلط چلتے ہیں، تب اس کی آنکھیں غلط چلتی ہیں، تب وہ اس کا دماغ غلط چلتا ہے۔ دل تو بادشاہ ہے، اور دل تو وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جب یہ دل صحیح ہوتا ہے تو انسان کی باڈی درست ہوتی ہے، اور جب یہ دل غلط ہو جاتا ہے تو انسان کی باڈی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔
ایک نوجوان انتہائی خوبصورت ہو، بڑا طاقتور ہو، اور روز جم میں جاتا ہو، اور ایک دن اٹیک آ جائے، ایک دن اللہ میں ایک نس کو ہلا دیتا ہے، صرف ایک نس کو ہلا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا کرتا ہے نا کہ تمہاری سانس کو روک لیتا ہے، کبھی بڑھا دیتا ہے۔ ارے بی پی ہائی ہونا لو ہونا تو جانتے ہی ہوگے نا، ہے کیا؟ دل کی کیفیت ہی تو تبدیل ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، انسان کے سارے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، آنکھیں چلی جاتی ہیں، ہاتھ چلا جاتا ہے، اور تھوڑا اٹیک ہوتا ہے تو ایک دھڑ ہی چلا جاتا ہے، کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے۔ اور یہ دل تو مین ہے نا، یہ بادشاہ ہے پوری باڈی کا۔ ایک تو وہ کام ہے اس کا کہ پوری باڈی کو درست کرتا ہے، اور ایک مین کام جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، اس دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں غلط طریقے سے، وہ جب دل ہمارا درست نہیں ہوتا تو اس میں تمام چیزیں غلط پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر دل پر ایک تل لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے وہ دل بڑھتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے وہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام، سب کا کام یہ تھا کہ وہ صرف ڈائریکٹلی دل پر محنت کرتے تھے، اس کا دل صحیح ہو جائے۔ جب اس کا دل قابو میں ہو جائے گا تو دل جب صحیح ہو جائے گا تو اس دل کے اندر، بھائی اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ نہیں پاک؟ ارے پاک ہے نا؟ اللہ جب پاک ہے تو پاکی کو پسند بھی کرتا ہے، تو جہاں رہے گا وہ پاک جگہ ہوگی کہ ناپاک جگہ ہوگی؟ جس دل کے اندر گناہ ہو، جس دل کے اندر شرک ہو، جس دل کے اندر کسی کی برائی ہو، کسی کی خیانت ہو، کسی کا چوری کیا وہ مال اس نے کھا لیا ہو، میرے بھائی آپ دل پہ اپنے ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ایسے دل میں اللہ تعالیٰ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنا یہ دل جو ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کسی مومن کا دل تکلیف دینے سے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تم نے کعبۃ اللہ کو گرا دیا۔ مثال کس سے دی؟ کعبۃ اللہ، مومن کے دل کو، کیونکہ دل کی حیثیت بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ میں اپنے جلوہ افروز ہوتا ہے، اسی طرح مومن کے دل میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر دل کو درست کیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا اس سے ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کا پہلے سے دل درست ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ سمجھیے کہ ایک ہماری آنکھیں چہرے پہ ہوتی ہیں اور ایک دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم اگر گناہ میں مبتلا ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہیں دل کی۔ ایک کو کہتے ہیں بصارت، جو دل آنکھ سے دیکھی جاتی ہے، اور جو دل سے دیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ بات سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ اور جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا حاصل ہو جاتی ہے؟ اللہ کی معرفت۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر اولیاء اللہ کے سلسلے میں، پھر یہ اللہ کے ولی جب کبھی کوئی دعا کر دیتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کے پاس اسی لیے تو جاتے ہیں کہ ان سے ہم کہیں گے دعا قبول ہو جائے گی، یہی تو ہے۔ لیکن کبھی یہ دل میں سوچ کے جایا کرو کہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس صرف اپنے آپ کی اپنے دل پر توجہ دلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی آپ ہمارے اوپر نظر فرما لیں، اور اس نظر کی برکت سے ہمارے بگڑے اعمال درست ہو جائیں، ہمارا دل درست ہو جائے، اللہ کے ہم قریب ہو جائیں۔ جو آپ کو مقام حاصل ہوا ہے ولایت کا، اللہ کے قریبی ہونے کا، وہی مقام ہم کو حاصل ہو جائے۔ ہم تو ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، حضرت دعا فرما دیجئے بچہ بہت بیمار ہے، ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، حضرت دعا فرما دیجئے ہمارا کاروبار بڑا ٹھپ ہے۔ اس کے علاوہ جاتے ہیں؟ ارے یہ دعا تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ خود ہی کر سکتے ہو۔ جو درد آپ کو ملا ہے اس درد کے ساتھ جب دعا کرو گے تو اللہ آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ مومن کو درد دیتا ہی اسی لیے ہے تاکہ یہ بھٹک کے ہمارے پاس آ جائے۔
اللہ تو تمہیں بلانا چاہتا ہے اور تم جا کر کے کہتے ہو نہیں حضرت بس دعا کر دیجئے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو میں حضرت مجا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، بہت بڑے اللہ کے ولی. چرمینہ پوش حضرت علاء الدین صاحب، یہ جو بزرگوں کی یہاں فہرست ہے، یاد رکھیے گا ان بزرگوں کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے اس قصبے سے دین کو زندہ کر رکھا. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا قصبہ ہر مصیبت سے بچ جاتا ہے ان بزرگوں کی طفیل سے. اللہ ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ یہ ہوتے ہیں ان کا فیض جاری رکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے. تو ان کے پیر تھے حضرت مجا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر آسانی سے بن جاتے ہیں. ماں باپ اور خاص کر میری ماں اور بہنیں کان کھول کے سنیں، میں واقعہ بتلا رہا ہوں. حضرت مجا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کا، ان کا نام تھا ابو علی قلندر. کیا نام تھا؟ ایک پیر مطلب اپنے ان کے استاد یعنی سب سے بڑے والے جو ان کے استاد تھے ان کا نام تھا ابو علی قلندر. یہ قلندر کوئی الگ سے نہیں آئے. قلندر کا مطلب ہوتا ہے جو سوکھی روٹی مل جائے، جیسا بھی مل جائے اسی پر اکتفا کر لینا. اور معاف کریے گا آج کل کے قلندر کا حال یہ جو کچھ آ جائے سب کم ہے. یہ وہ قلندر تھے جو چھوٹے، جو قناعت کرنا جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاص کر مومنین کی یہ صفت تھی، وہ قناعت پسند ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اللہ کے نبی چاہتے تو ہر روز جنت سے فرشتے اپنے ساتھ جنت کا کھانا لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں آتے. نہیں آتے، لیکن رسول اللہ کے گھر میں 2 مہینے چولہے تک نہیں جلے. آپ نے صبر فرمایا، روزے پہ روزہ فرمایا. یہ نبی کا طریقہ ہے قناعت کر لینا. اور یہ اللہ کی بھی صفت یہی ہوتی ہے، وہ قناعت کر لیتے ہیں. جو مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باپ تھے حضرت شاہ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام تھا ان کا؟ شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ. شاہ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ابو علی قلندر ماں کی پیٹ میں تھے تو کچھ دنوں تک یوں ہی مسئلہ چلتا رہا اور ان کی پیدائش ہوئی. ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جب ہوئی تو بچے تھوڑی دیر روتے ہیں اور پھر چپ جاتے ہیں. لیکن اگر کہیں اسپتال میں نہیں روتے تو رلایا جاتا ہے. وہ مسئلہ الگ ہے، میں کبھی بتاؤں گا کیوں رلایا جاتا ہے. بہرحال یہ روئے تو روتے ہی رہے، پورا گھر آسمان پہ اٹھا لیا. ایک اللہ کے نیک بندے گزر رہے تھے. اچھا یہ بات ہے کہ کوئی بستی، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوتا جہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی موجود نہ. ایک دنیا سے جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا. یہ کسی کو بعض لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہی نہیں ہوتے. ہمارے والد محترم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رکنیہ میں جب پڑھتے تھے تو اس زمانے میں مولانا دانیال پور کے تھے، مولانا حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اسی رکنیہ میں. تو ایک مستانے دیوانے بس چلے آ رہے ہیں اور آئے مولانا حفیظ اللہ صاحب کی خدمت میں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور ظاہر بات ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے وہ زمانہ تھا حضرت شیخ الاسلام اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، بہت پرانی بات ہے. تو وہ جب آئے مجذوب قسم کے آدمی تھے. کبھی کبھی ان میں اولیاء اللہ میں بھی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر اتنے غلبہ اللہ کے عشق اور محبت کا ہو جاتا ہے بس وہ اسی میں رہتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا دیوانوں کو
ایسے ہی تھوڑی یہ دیوانے ہوتے ہیں جو نہر میں پھانس جاتے ہیں، آگ لگا لیتے ہیں، پھسڑی لگا لیتے ہیں۔ ارے ناجائز محبت میں یہ حال ہے، پھسڑی لگا لیتے ہیں، آگ لگا لیتے ہیں، کنویں میں پھانس جاتے ہیں، نہروں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور جس کو اللہ کا عشق ہو جائے اس کا کیا حال ہے؟ آگے اسی دیوانے کی حالت میں میں واقعہ بیچ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، وہ شرک کو قطعی پسند نہیں کرتے۔ جو ہم اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جا کر کے چوما چاٹی کرتے ہیں اور ہاتھ پیر جوڑتے ہیں، ارے غیر مسلم کو دیکھ لو، کبھی نیم کے پیڑ کے نیچے جس طرح کرتا ہے ہمارے مسلمان وہاں کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی مزار پہ، ان میں اور تمہارے ان میں فرق کیا بچا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے، امام احمد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں خاص کر یہ چیزیں بیان کی ہیں، نہ ان کے قبر پر جھکو، نہ اس نیت سے ان کی قبر کو چھو کہ ہم ان کے تقدیس میں اور تعظیم میں، منع فرمایا۔ فتاوی رضا خان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، حوالہ لے لیتے ہیں لوگ ان کا۔ ارے اعلیٰ حضرت کی کتابیں کھول کے پڑھو تو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ بہرکیف وہ آنے کے بعد حضرت سمجھ گئے یہ مسعود صاحب ہیں، ان سے کہا کہ ایسا کریے گا، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ تو انہوں نے بڑا شاندار کھانا تیار کیا، زردہ بھی، کھیر بھی اور دنیا بھر کا انتظام۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو دیکھا کہ سب انتظام ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، اور لگ جانے کے بعد جب کھانا آیا تو سالن رکھا ہوا تھا، روٹی رکھی ہوئی تھی، نمکین چاول اور زردہ، جیسے ہم لوگوں میں چلتا نہیں، کھیر وغیرہ سب تمام سامان۔ انہوں نے کیا کیا، ایک پیالہ اٹھایا اور پیالے میں ساری چیزیں ایک ساتھ اکٹھا کر لی، اسی میں زردہ، اسی میں نمکین، اسی میں میٹھا، اسی میں سب کچھ کر کے، اور جیسے ہمارے یہاں نہیں بچے چھوٹے سب ملا کے سڑبڑ سڑبڑ کھانا شروع کر دیا۔ حضرت نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اتنا شاندار کھانا بنوایا ہے اور تم نے سارا کا سارا ذائقہ یقین کر دیا، سب پورا برباد کر دیا کھانا۔ کیا کہا؟ سنو، واقعہ دل پہ نقش کرنے کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ جو وحدانیت میں اور وحدت میں مزہ ہے وہ کسی کو شریک کرنے میں کیا مزہ ہے؟ یہ مجذوب ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی توحید میں مزہ ہے، شرک میں کیا مزہ ہے؟ ہزاروں جگہ پر جا کر کے سجدہ کرنے۔ مطلب یہ ہے وحدانیت، یعنی وہ کھانے میں بھی بیٹھے تو اللہ کی وحدانیت یاد آ رہی۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، حضرت شاہ مجا شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے جو پیر تھے تو وہ ماں کی پیٹ کے اندر تھے، اور ماں کا حال یہ تھا کہ روز 2-4 قرآن کریم مکمل کرتے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے 2-4 قرآن مکمل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے تو وقت میں اتنی وسعت دیتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس وقت قرآن مکمل ہو۔ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، بار بار تجربہ ہوا ہوگا، آپ بھی تجربہ کرنا چاہیں تو کریں۔ ہمارے محلے میں حاجی فیاض صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، قرآن کریم پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار ان کو لہجہ بھی دیا تھا اور اسپیڈ بھی بڑھیا دی تھی۔ جتنی دیر میں ہم لوگ ایک پارہ مکمل کرتے اتنی دیر میں وہ 5 پارہ پڑھا کے اور گھر جا کر کے تب چائے پیتے تھے، مسجد میں پڑھتے تھے۔ آج تو اللہ کا شکر ہم کو اتنا موقع ہی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں قرآن کریم پڑھیں۔ آپ ختم قرآن دے آتے ہیں، شاید کہ مجھے لگتا ہے رمضان میں 1-8 پارہ کو اس میں سے نکال لیتا ہوگا، ورنہ تو وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ اور مسجدوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے ان کا۔ مسلمان تو بس جس کی طرف چلا، کبھی کسی عالم سے پوچھا ہی نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اٹھایا اس پہ لکھوا دیا برائے سال محترمہ فلاں، برائے سال فلاں محلہ یہ، اور اٹھا کے بکس وہاں رکھ کے چلے آئے کہ اب یہ ہمارے حوالے نہیں ہے، تم لوگ جانو، اگر تمہارا جی چاہے تو ایصال ثواب کرنا، جی چاہے نہ کرنا، ہم نے تو اپنے سر سے بوجھ اتار دیا۔ سالوں گزر جاتے، مسجد میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، پارے رکھے تو اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ کی بندی ایک دن میں 2-2 3-3 قرآن مکمل کر رہی ہے،
اور حالت کون سی ہے؟ وہ حالتیں جب اس عالم میں ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں تو گھروں میں چولہے تک نہیں آتی، وہاں قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ پیدائش ہوئی تو سر پہ انہوں نے آسمان اٹھا لیا، اللہ کے ولی گزرے اور کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے گھر میں بچے کی بہت آواز آتی ہے۔ کہنے لگے مسئلہ کیا ہے؟ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کو رونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، اس نے تو پورا گھر آسمان پہ اٹھا رکھا ہے۔ اچھا لے کے آؤ۔ انہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد میں ایک کان میں پڑھا، کچھ بھی پڑھا ہو ابھی نہیں بتائیں گے ورنہ سب مزہ ہی تو خراب ہو جائے گا۔ دوسرے کان میں پڑھا، چپ ہو گیا۔ تو شاہ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے باپ تھے، کہنے لگے آپ تو مسافر ہیں، راہ گزر ہیں، پتہ نہیں اب کب دوبارہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کب ہم آپ کو کیسے بلائیں گے، اس لیے جو اس کے ساتھ میں پڑھا کبھی دوبارہ یہ رونے لگے تو ہمیں بتا دینا، بتا کے جانا، تب جانا کہیں، ہم تو سب چیزیں کر کے ہار چکے ہیں۔ کہنے لگے کیا تھا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو ماں کے پیٹ میں جب تھے تو اللہ کی بندی نے اتنا قرآن پڑھا کہ ان کا رشتہ اللہ کے قرآن سے اتنا مضبوط ہو گیا، اور جب پیدائش ہوئی تو دنیا میں آ گئے اور ماں ناپاک ہو گئی، قرآن پڑھ نہ سکی، تو اس وجہ سے ان کو اپنی خوراک نہیں ملی جو ان کی اصل خوراک تھی، اس وجہ سے یہ رو رہے تھے۔ میں نے کیا ہے، ایک کان میں قرآن پڑھا ہے، ایک آیت پڑھی ہے، دوسرے کان میں دوسری آیت پڑھی ہے، اور کچھ نہیں کیا۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جتنے اولیاء اللہ ہیں بغیر ماں کی گود سے کوئی نہیں۔ اولیاء اللہ کو اولیاء تک پہنچانے میں، اپنے بچوں کو ولی تک پہنچانے میں، قطب تک پہنچانے میں، ابدال تک پہنچانے میں ماں کا رول ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے حضرت ابو علی قلندر ہو، جتنے آپ اولیاء اللہ دیکھیں گے ان کی مائیں متقی پرہیزگار ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کے بچوں میں بھی تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ مظہر شاہ قلندر رحمۃ اللہ، جن کے پیر کا یہ عالم ہو کہ جن کے قرآن کا تعلق ان کی ماں کے پیٹ سے ہو جاتا ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے ایک استاد تھے، میں ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر دوں، حضرت شیخ نسیم غازی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد میں ہمارے استاد ہیں، پڑھا تو نہیں باقاعدہ لیکن اس زمانے میں پڑھا رہے تھے تو اس نسبت سے ہم استاد کہتے ہیں ان کو، بہت بڑے عالم۔ ان کے ہاں انہوں نے 2 نکاح کیے تھے، 2 نکاح۔ اب 2 نکاح کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے، بڑا سماج میں بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک آدمی 3 جگہ غلط جگہ منہ مار سکتا ہے لیکن دوسرا نکاح کر لے تو پورا سماج اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ مطلب زنا کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر دوسرا نکاح کر لے کسی کا سہارا بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نکاح ایسا کیا ہے جو کنواری تھی، باقی جتنے رشتے نکاح کیے وہ زیادہ تر وہ تھے کہ جن کے شوہر جنگوں میں مارے گئے، جن کا کوئی کمانے والا کھلانے والا نہیں ہے، آپ ان کا سہارا بن کر کے آئے۔ اور آج امت میں بہت ساری ایسی ماں اور بہنیں ہیں جو مطلقہ ہو چکی ہیں، جن کی طلاق ہو چکی ہے، ان کا شوہر مر چکا ہے، دوسرا رشتہ کرنا لوگوں کو دوبھر ہو رہا۔ سب سے پہلے تو مسئلہ اپنے ہی گھر کا ہوتا ہے نا، تو میں وہ بات نہیں کرنا۔ بہرحال انہوں نے 2 نکاح کیے، ایک بچی ان کے ہاں پیدا ہوئی، جب وہ کچھ بولنے اور کی عمر میں ہوئی تو وہ قرآن پاک پڑھنے لگی۔ بڑا تعجب ہوا، وہ پڑھتی رہی، 15 پارے تک پڑھ گئی، ایک دن 2 دن 3 دن اسی طرح۔ تو حضرت نے اس کی ماں سے پوچھا سچ بتاؤ مسئلہ کیا؟ کہنے لگی کہ ہم نے جب تک یہ بچی پیٹ میں رہی ہے اس وقت تک ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا ناغہ نہیں کیا، تو جب ہماری مائیں اپنے آپ کو سنواریں سدھاریں تو انشاءاللہ ان کی گود سے جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اب اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ کریں گے، ہم بھی کوشش کریں، اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھائیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، بہت قیمتی انشاءاللہ حضرت مفتی طارق رفیع صاحب ندوی کا بیان ہوگا۔
تشریف رکھیں.